السلام علیکم دوستوں، پاکستان کے ابتدائی سال ہمارے تاریخی سفر میں خوش آمدید، ایک ایسی قوم جو آزادی کی جدوجہد اور لاکھوں کے خوابوں سے پیدا ہوئی۔ اس ایپیسوڈ کے اندر ہم پاکستان کے پہلے 5 سال یعنی 1947 سے لے کر 1951 تک کے دل فریب کہانی میں ڈوبنے والے ہیں، تو بنا وقت ضائع کرتے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے نتیجے میں برطانوی ہندوستان کو 2 الگ ممالک ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کیا گیا۔ اس علیحدگی کے ساتھ بہت زیادہ انسانی مصائب کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ لاکھوں افراد بے گھر ہوئے اور فرقہ وارانہ تشدد پھوٹ پڑا۔ اس افراتفری کے درمیان پاکستان کو اپنی حکومت قائم کرنی پڑی۔ اس نئی قوم کی سربراہی میں قائد اعظم یعنی عظیم رہنما محمد علی جناح تھے۔ جناح کو بے پناہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جن میں مہاجرین کے بڑے پیمانے پر نقل مکانی، متنوع نسلی اور مذہبی گھروں کا انضمام اور ایک قوم کا قیام شامل ہے۔ 1947 میں پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی قائم ہوئی، جس کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ اسمبلی نے ایک ایسا آئین بنانے کے لیے انتھک محنت کی جو جمہوریت، انصاف اور مساوات کے اصولوں کی عکاسی کرے۔ 23 مارچ 1950 کو پاکستان کا پہلا آئین منظور کیا گیا، جو ملکی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس عرصے کے دوران قومی تعمیر کی سب سے اہم منصوبوں میں سے ایک نئی دارالحکومت اسلام آباد کی تعمیر تھی۔ حکومت نے ایک جدید اور منصوبہ بند شہر کا تصور کیا جو پاکستان کی ترقی کی علامت کے طور پر کام کرے گا۔ سڑکوں، اسکولوں اور اسپتالوں سمیت بنیادی ڈھانچے کی ترقی نے ملک کی ترقی کی بنیاد رکھی۔ ابتدائی سالوں میں تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کو بھی اولین ترجیح دی گئی۔ حکومت نے خواندگی کو فروغ دینے اور آبادی کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے متعدد اسکول، کالج اور یونیورسٹیز قائم کی۔ مزید برآں سب کے لیے طبی سہولت تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے ہسپتال اور صحت کی دیکھ بھال کے مراکز بنائے۔ اہم چیلنجز کے باوجود پاکستان اپنی معیشت میں خاطر خواہ ترقی کرنے میں کامیاب رہی۔ زرعی شعبے کو متنوع بنانے، صنعت کاری متعارف کرانے اور تجارت کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی۔ ملک کی برآمدات میں اضافہ ہوا اور نئی صنعتیں قائم ہوئیں، جس سے معاشی استحکام اور ترقی میں مدد ملی۔ تاہم پہلے 5 سال ان کی مشکلات کے بغیر نہیں تھے۔ پاکستان کو اپنے پڑوسی ملک بھارت کے ساتھ علاقائی تنازعات کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر جموں کشمیر پر۔ ان کشیدگی کا نتیجہ 1947 اور 1948 میں پہلی پاک بھارت جنگ کی صورت میں نکلا، جس کے خطے پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ نئی قوم کو سیاسی عدم استحکام اور حکمرانی کے مسائل کی صورت میں اندرونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ابتدائی حکومتوں نے مؤثر انتظامات قائم کرنے اور متنوع اور تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ 1948 میں پاکستان ابھی قومی تعمیر کی ابتدائی مراحل میں تھا۔ ملک کو متعدد رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اس نے ایک نئی ریاست کے قیام، داخلی چیلنجز سے نپٹنے اور پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی پیچیدگی سے گزرنے کا ایک راستہ اختیار کیا۔ جیسے جیسے آزادی کا جوش دھیرے دھیرے طے ہوتا گیا، پاکستان کے لیڈروں نے نوجوان قوم کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا کام بھی پکڑ لیا۔ ان کو درپیش ایک اہم چیلنج ان لاکھوں پناہ گزینوں کا انضمام تھا جو تقسیم کے دوران ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے۔ حکومت نے بڑے پیمانے پر آبادکاری اور بحالی کی کوشش کا آغاز کیا، جس میں بے گھر افراد کے لیے آسانی سے منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے بنیادی سہولیات اور بنیادی ڈھانچہ فراہم کیا گیا۔ پناہ گزینوں اور حکومت دونوں کی لچک اور عزم نے اس عمل میں اہم کردار ادا کیا۔ 1948 کی ایک اور بڑی توجہ پاکستان اور بھارت کے درمیان علاقائی تنازعات کو حل کرنا تھا، خاص طور پر ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے۔ یہ صورتحال پہلی پاک بھارت جنگ کی طرف بڑھی، جس کا خطے پر گہرا اثر پڑا۔ کشمیر پر تنازع جو پاکستان کی آزادی کے فوراً بعد شروع ہوا، جس کے نتیجے میں کافی جانی نقصان ہوا اور لوگوں کی نقل مکانی ہوئی۔ چیلنجز کے باوجود پاکستان کی مسلح فوج نے قوم کے مفادات کے دفاع میں بہادری اور لچک کا مظاہرہ کیا۔ جبکہ اس تنازع نے بے پناہ چیلنجز کا سامنا کیا، وہیں اس نے بین الاقوامی سطح پر اہم سفارتی کوششوں کو بھی جنم دیا۔ پاکستان نے تنازع کے حل اور خطے میں امن کے قیام کے لیے اقوام متحدہ سے تعاون طلب کیا۔ اس افراتفری کے عالم میں پاکستان نے 1948 کے دوران اپنی معاشی ترقی میں خاطر خواہ ترقی کی۔
حکومت نے صنعت کاری کو فروغ دینے، زرعی پیداوار کو بڑھانے اور تجارت کی حوصلہ افزائی کے لیے پالیسیاں نافذ کی، جس سے مستقبل میں ترقی کی بنیاد رکھی گئی۔ ملک کی برآمدات میں اضافہ ہوا اور نئی صنعتیں قائم ہوئی، جس سے معاشی استحکام میں مدد ملی۔ ان کوششوں کا مقصد پاکستان کے لوگوں کے لیے روزگار کا مواقع پیدا کرنا اور معیار زندگی کو بلند کرنا تھا۔ مزید برآں حکومت نے سماجی ترقی پر توجہ مرکوز کی، خاص طور پر تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کے شعبوں میں متحدہ اسکول اور صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات قائم کی گئی، جس سے آبادی کو اہم خدمات میسر ہوئی۔ سیاسی میدان میں پاکستان گورننس اور انتظامیہ کے مسائل سے دوچار رہی۔ ابتدائی حکومتوں نے ریاست کے ہموار کام کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر نظام اور اداروں کے قیام کی طرف کام کیا۔ نوجوان قوم کو درپیش چیلنجز کے باوجود پاکستانی عوام نے زبردست لچک اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ایک متحد اور خوشحال ملک کی تعمیر کے لیے جدوجہد کی، آنے والے سالوں کے لیے ایک اچھے ملک کی بنیاد رکھی۔ سال 1948 پاکستان کی تاریخ کا ایک نازک موڑ تھا، جس میں چیلنجز، تنازعات اور ترقی کی جانب پیش قدمی کی گئی تھی۔ جیسے ہی ملک نے قومی تعمیر کی ابتدائی مراحل سے گزرتے ہوئے اپنے راستے پر گامزن کیا، پاکستانی عوام نے اپنی لچک اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ سال 1949 قابل ذکر واقعات سے بھرا ہوا تھا، جنہوں نے پاکستان کے نوجوان قوم کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ سیاسی پیش رفت سے لے کر ثقافتی کامیابیوں تک، آئیے اس سال کے کچھ مشہور واقعات پر غور کریں۔ 1949 کے تاریخی واقعات میں سے ایک پاکستان کا اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز میں انٹری تھی۔ 30 ستمبر کو پاکستان ایک آزاد اور خود مختار قوم کے طور پر اپنی پوزیشن کو مستحکم کرتے ہوئے معزز بین الاقوامی تنظیم کا رکن بنا۔ اقوام متحدہ میں رکنیت نے پاکستان کو بین الاقوامی فورز میں فعال طور پر شرکت کرنے، عالمی مسائل پر بات چیت میں حصہ لینے اور دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کی اجازت۔ 1949 میں پاکستان نے آل پاکستان میوزک کانفرنس یعنی APMC کے قیام کا مشاہدہ کیا، جو ملک میں کلاسی موسیقی کے فروغ اور تحفظ کے لیے بنائی گئی۔ APMC نے پاکستان کلاسیکی موسیقی کو بنانے اور فروغ دینے کے لیے معروف موسیقاروں، اسکالرز اور شائقین کو اکٹھا کیا۔ اس تقریب میں ملک کے امیر ثقافتی ورثے کے تحفظ اور فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ 1949 میں ایک اہم واقعہ ریڈیو پاکستان کا قیام تھا۔ 14 اگست کو ریڈیو پاکستان نے اپنی نشریات کا آغاز کیا، جو قوم کی آواز بن کر ملک بھر کے لوگوں کو جوڑتا تھا۔ ریڈیو پاکستان نے خبروں، تفریحی اور ثقافتی پروگراموں کی ترسیل میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستانی عوام میں قومی شناخت اور اتحاد کے احساس کو فروغ دینے میں ایک اہم کردار ریڈیو پاکستان کا بھی ہے۔ 1949 میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی۔ کمیٹی نے ملک کے پہلے آئین کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا، جسے بعد میں 1956 میں منظور کیا گیا۔ کمیٹی نے ان بنیادی اصولوں کی تشکیل کے لیے تنقیح سے کام کیا جو پاکستان کے آئینی ڈھانچے کی رہنمائی کرتے۔ 1949 میں پاکستان کے شہر لاہور میں ایک ممتاز مذہبی تنظیم انجمن حمایت اسلام کے انتخابات کے دوران فسادت پھوٹ پڑی۔ یہ فسادت سیاسی کشیدگی اور مختلف دھڑوں کے درمیان تصادم کا نتیجہ تھی۔ اس واقعے نے پاکستان کے وجود کے ابتدائی سالوں میں امن اور ہم آئینگی کے برقرار رکھنے کے چیلنجز کو اجاگر کیا۔ سال 1950 میں پاکستان نے اپنی تاریخ کے ایک نئے باب کا آغاز کیا، اہم چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اور نمایاں کامیابیوں کا جشن منایا۔ جنوری 1950 میں پاکستان نے آزادی کے بعد اپنی پہلی مردم شماری کا انعقاد کیا، جو مستقبل کی منصوبہ بندی اور ترقی کے لیے اہم آبادیاتی ڈیٹا فراہم کرتی ہے۔ 23 مارچ 1950 کو پاکستان نے اپنا پہلا یوم جمہوریہ بڑے جوش و خروش سے منایا۔ اس نے 1940 میں لاہور کی قرارداد کو اپنایا، جس نے برطانوی ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست کی بنیاد رکھی۔ 1950 میں پاکستان کی زرعی ترقی میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ حکومت نے بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جدید کاشتکاری کی تکنیکوں کو فروغ دینے اور زرعی پیداوار میں اضافہ کے لیے پالیسیاں نافذ کی۔ ستمبر 1950 میں پاکستان کی آئین ساز اسمبلی نے ملک کے مستقبل آئین کی بنیاد رکھ کر مقصد قرارداد منظور کی۔ قرارداد میں جمہوریت، مساوات اور انصاف کے اصولوں پر زور دیا گیا۔
1950 میں کراچی پورٹ کی توسیع کے ساتھ بین الاقوامی تجارت میں اضافہ اور تجارت کے علاقائی مرکز کے طور پر ملک کی پوزیشن کو مضبوط بنانے کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو فروغ ملا۔ حکومت نے 1950 میں تعلیم کو ترجیح دی، ملک بھر میں نئے اسکول اور کالج قائم کیے گئے، خواندگی کی شرح کو بہتر بنانے اور سب کے لیے معیاری ترین تک رسائی کو یقینی بنانے کی صرف ایک ناکام کوشش کی گئی۔ اسی سال پاکستان نے مضبوط علاقائی تعلقات کو فروغ دینا جاری رکھا اور درہ خیبر پاکستان اور پڑوسی ممالک کے درمیان اقتصادی اور ثقافتی تبادلے کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم تجارتی راستے کے اوپر کام۔ کھیلوں نے پاکستان کی قومی تشخیص میں اہم کردار ادا کیا۔ 1950 میں کرکٹ نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی۔ ڈومیسٹک لیگز اور بین الاقوامی میچوں کے قیام سے اس کھیل کے لیے ملک کے شوق کو مزید تقویت ملی۔ 1950 میں تقسیم کے بعد مہاجرین کی بڑی تعداد کی وجہ سے پاکستان کو مسلسل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت اور مختلف انسانی تنظیموں نے متاثرین کو ریلیف اور بحالی فراہم کرنے کے لیے انتھک محنت۔ 1950 میں پاکستان کے تاریخی واقعات کے ذریعے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ایک اہم سال تھا جس میں اہم پیش رفت دیکھنے میں آئی اور اس قوم کے لیے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ سیاسی پیش رفت سے لے کر ثقافتی سنگ میل تک 1950 کے واقعات نے پاکستان کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ 1951 میں پاکستان کے دارالحکومت شہر کراچی نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قیام کا مشاہدہ کیا، جو ملک کا مرکزی بینک ہے۔ اس اقدام کا مقصد ہماری معیشت کو مضبوط کرنا اور مالیاتی امور میں استحکام فراہم کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کراچی اسٹاک ایکسچینج نے اپنے ابتدائی اقدامات کیے، ملکی مالیاتی منڈی کا ستون بن گیا کے ایس سی خطے کے معروف تبادلوں میں سے ایک بن گیا تھا۔ 1951 میں پشاور یونیورسٹی میں طلبہ کا زبردست احتجاج دیکھنے میں آیا تھا۔ ان مظاہروں نے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے اور تعلیمی اداروں کے لیے زیادہ خود مختاری کا مطالبہ کیا تھا۔ اس تحریک نے مستقبل میں اصلاحات کی منزلیں طے کی۔ دستور ساز اسمبلی، جسے پاکستان کے آئین کا مسودہ تیار کرنے کا کام سونپا گیا تھا، انہوں نے 1951 میں اپنا کام جاری رکھا۔ یہ ہماری جمہوری نظام کی بنیاد رکھنے اور شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین کرنے کے لیے ایک اہم سال تھا۔ 1951 میں متحرک پاکستانی پریس کانفرنس نے رائے عام کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ میڈیا نے سماجی مسائل کو اجاگر کیا، انصاف کی وکالت کی اور حکومت کو جوابادہ ٹھہرایا۔ کراچی پریس کلب صحافیوں کے لیے ایک مرکز کے طور پر ابھرا اور خیالات کے آزادانہ تبادلے کے لیے ایک پلیٹ فارم صحافیوں کو فراہم کیا گیا۔ 1951 میں خواتین کو بااختیار بنانے میں تیزی آئی جب ملک بھر کی خواتین اپنے حقوق مانگنے کے لیے متحد ہوئی۔ مساوات اور تعلیم اور روزگار کے مواقع تک رسائی کی جدوجہد کو وسیع تر پہچان ملنا شروع ہوئی، لیکن میں اس کے ساتھ بالکل بھی ایگری نہیں کرتا۔ اس کے اوپر ہم کسی اور ویڈیو کے اوپر بات کریں گے۔ اسی سال میں جب پاکستان نے انڈونیشیا، نیپال اور عوامی جمہوریہ چین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تو سفارتی تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ ان اتحادیوں نے تجارت، ثقافتی تبادلے اور باہمی تعاون کی نئی راہیں کھولی۔ کھیلوں کی دنیا میں 1951 میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے بھارت کے خلاف اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا۔ دلی کے فیروز شاہ کوٹلہ اسٹیڈیم میں منعقد ہونے والے اس میچ نے کرکٹ دشمنی کا آغاز کیا جو آج تک چلتی آ رہی ہے، اور اس طرح 1951 پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم سال بن گیا جس میں نمایاں پیش رفت اور ایک روشن مستقبل کی تشکیل کے لیے اس کے عوام کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ ان واقعات نے ہماری پیاری قوم کی ترقی اور ترقی کی بنیاد رکھی، اور اس طرح ہم پاکستان کی شاندار کہانی کے پہلے 5 سالوں کے ذریعے اپنے اس دلکش سفر کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ جدوجہد، لچک اور اپنی تقدیر خود بنانے کے لیے پرعزم قوم کے ناقابل تسخیر جذبے کی کہانی تھی۔ جیسے ہی اس باب پر سے پردہ ہم اٹھاتے ہیں، ہم ان یادگار کامیابیوں کے لیے خوف اور تعریف کے گہرے احساس کے ساتھ رہ گئے ہیں جنہوں نے پاکستان کے ابتدائی سالوں کو تشکیل دیا۔ لہٰذا آج ہماری سیریز کا اختتام تو ہو چکا ہے۔ ہم نے 1947 سے لے کر 1951 تک کی کہانی آپ کو بتائی، مگر آج کے وقت کے اوپر بھی روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ 1947 سے لے کر 2023 تک پاکستان کے حالات کبھی بھی نہ بدل سکے۔ 1947 میں ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا بھارت آج کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے، اور اس کے بعد بنگلہ دیش جو کبھی ہمارا ہی تھا مگر آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا، مگر پاکستان ابھی بھی وہی در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔
جیسا بھی ہے ہمارا ملک، گندا ہے، صاف نہیں، کرپٹ والا ملک ہے، بہت زیادہ کرپشن ہے، مگر ہے تو اپنا ملک ہی۔ ایک بار اس ملک کو سلام دیتے ہیں، جہاں پر اس نے برے کام کیے ہیں، کچھ اچھے کام بھی تو کیے ہیں۔ ہم اس لیول کی ترقی تو نہ کر سکے جو دوسرے ملکوں نے کی، جو بھارت نے کی، جو بنگلہ دیش نے کی، جو سری لنکا نے کی۔ یہ ملک ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے، شاید سری لنکا کو اس لسٹ میں نہیں ڈالنا چاہیے، مگر ہے تو ہمارا ملک ہی۔ خیر، اس سیریز کا اینڈ ہو چکا ہے، اس ٹاپک کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے۔ آج کے لیے شکریہ، ملوں گا اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔